تو ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے۔ قوت ارادی کہتے ہیں کہ ارادے کے اندر قوت آ جانا، بندہ جو ارادہ کرے وہ ٹھوس ارادہ ہو اور پھر اس کو کر گزرے۔ یہ قوت ارادی دین کے میدان میں بھی کام آتی ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی کام آتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ گزرے جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا، دین کا کام یا دنیا کا کام، یہ سب وہی لوگ تھے جن کی قوت ارادی بڑی ٹھوس تھی، بڑی پکی تھی۔ جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے نہ وہ دین میں آگے بڑھ پاتے ہیں نہ دنیا میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ دین میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کہ سوتے ہیں جی صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے، اور فجر کے وقت نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ گھڑی کا الارم بجتا ہے اور وہ اس کو بند کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ دو الارم لگاتے ہیں، تین الارم لگاتے ہیں اور وہ بجتے رہتے ہیں اور ان کو بند کرتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت نیند سے بیدار ہونا ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس بندے کو اللہ سے پیار نہیں ہوتا، نیند پیاری ہوتی ہے۔ کمزور قوت ارادی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اٹھا نہیں جاتا، آنکھ قابو میں نہیں، سوچتا ہے کہ میں نے آج کے بعد غیر محرم کو نہیں دیکھنا، پھر مسجد سے قدم باہر رکھا اور آنکھ قابو میں نہیں۔ تو دین کے معاملے میں ایسا بندہ کمزور ہوتا ہے جس کی قوت ارادی کمزور ہو۔ پھر اس کو اگر گناہ کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس کا وضو بڑا جلدی ٹوٹتا ہے، شیطان کان میں پھونک مار دیتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ کا خیال آیا تو وہ اپنی اس گناہ کی جو ارج ہے، ٹیمپٹیشن ہے، اس کو روک نہیں پاتا، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو نیکی کرنے میں سستی ہوتی ہے اور گناہ کرنے میں وہ بے قابو ہوتا ہے، اس لیے کہ قوت ارادی کمزور ہوتی ہے۔ جس کی قوت ارادی قوی ہوتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے محنت کرنی ہے، تو وہ طالب علم پڑھتا بھی اچھا ہے، وہ طالب علم یاد بھی سبق کر لیتا ہے، وہ اپنا وقت مسجد میں زیادہ گزارتا ہے، وہ ممتاز درجے میں پاس ہوتا ہے، اپنے استادوں کی دعائیں لینے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے تحت رکھتا ہے اور اس کا وقت اچھے طریقے سے گزرتا ہے۔ چنانچہ نیکی میں بھی وہ آگے، تقوی میں بھی آگے، اور گناہوں سے بچنے میں بھی وہ قوی ہوتا ہے۔ کوئی اخلاق کی برائی اس میں نہیں ہوتی، کوئی زبان سے بات ایسی نہیں نکالتا جس پر اس کو شرمندگی ہو، کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس پر اس کو ندامت ہو۔ قوت ارادی ہے اس کے اندر، ہے وہ بھی انسان، مگر اس کی قوت ارادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے مشکلات کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عام جو کاریں گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ سیدھی سڑکوں کے اوپر تو چلنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن اگر اتار چڑھائی والا راستہ ہو یا صحرائی راستہ ہو تو اس پہ یہ نہیں چل پاتی۔ چنانچہ کار پہ بیٹھ کے آپ ذرا ریت میں گاڑی اتاریں، وہیں جام ہو جائے گی، آگے چلے گی نہیں۔ ریت پہ چلنے کے لیے انہوں نے الگ انجن بنائے ہوتے ہیں، الگ نظام بنایا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں 4x4 4 ویل ڈرائیو۔ عام گاڑی میں تو اگلے 2 پہیے چلتے ہیں، یہ پچھلے 2 چلتے ہیں تو اگلے 7 چلتے رہتے ہیں، اور وہ جو 4x4 ہے اس میں ہر پہیہ آگے چلتا ہے۔ چنانچہ وہ صحراؤں میں بھی نکل جاتا ہے، ٹیلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں لوگ۔
پہاڑی علاقہ ہو تو پہاڑوں کے اوپر وہ گاڑی چڑھ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ 4x4 گاڑی ہے۔ تو جس کی قوت ارادی قوی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کے صحرا میں ایک 4x4 بندہ ہوتا ہے، وہ ہر مشکل میں سے راستہ نکال لیتا ہے اور ہر کام کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way، جہاں انسان کا ارادہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے راستہ بھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ قوت ارادی ہوتی ہے نا، انسان ہمت لگا کے اس کام کو کر گزرتا ہے۔ سب سے زیادہ قوت ارادی رکھنے والے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ www.darsequran.com